بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 260 اور دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے، پیج ہے 219 اور سب ہیڈنگ ہے ہجرت کے ہراول دستے. ناظرین، یہ کتاب سیرت النبی کی ہے. الرحیق المختوم اس کا ٹائٹل ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. رائٹر ہیں اس کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمور شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورس، دعویٰ کیا جو پورسو دہرا نخام تھا، دنیا کے اس شہنشائے انجم سپاہ کو حیرت سے دے کفل کے نیل فام تھا. 260 وی لاگ نمبر دوسری قسط ہے، پیج ہے 219. ناظرین، ہجرت کے ہراول دستے، یہ مین ہیڈنگ ہے. جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اس اسلام کفر و جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی اسلام کفر جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں. ہجرت کے معنی یہ ہے اور یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچائی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے. ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے. پھر سفر بھی ایک مبہم مستقل کی طرف ہے. معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و علم رونما ہوں گے. مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی. ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں. ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں. سب سے پہلے نمبر 1، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تھے. انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی. ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے. جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا، یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی، آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں. چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی. اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تو آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے. چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے. خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح ابتے پہنچ گئی. روزانہ صبح ابتے پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی. اس حالت میں 1 سال گزر گیا. بالآخر ان کے
گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے لات کی تفصیل معلوم ہوئی، اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشائیت کرتا ہوا مدینے پہنچا، اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا وہ تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اس میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، نمبر 2 ہے وہ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ جو ہے جس کی دوسری قسط تھی 260، اب 261 کی تیسری قسط انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، ہجرت کے ہراول دستے۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔